بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ تم رمضان کے استقبال کیسے کرتے تھے؟ ان کا جواب تھا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہم اس سے پہلے اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے بالکل صاف کر دیتے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کسی قسم کا کینہ کوئی نفرت یہ نہیں ہوتی تھی۔ تو بحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہمیں بھی اسی انداز سے رمضان کے استقبال کرنا چاہیے کہ کسی بھی اپنے بھائی رشتہ دار کے ساتھ کوئی بھی اختلاف یا کوئی ناچاکی ہوئی ہے یا آپس میں کوئی ناراضگی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر کے صلح صفائی کا راستہ اختیار کر کے پھر رمضان کے روزے رکھنے چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس مسجد میں بحمدللہ ایک عرصے دراز سے رمضان میں مختلف دنوں کے اندر مختلف اہل علم کے دروس ہوتے ہیں۔ پیر والے دن میرا درس ہوتا ہے یہاں پر، تو انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہر پیر کو اللہ کی توفیق سے درس ہوگا، اور مجھے موضوع وہی دیا گیا ہے جو پچھلے سال دیا گیا تھا۔ پچھلے سال جنازے کے احکامات اس کے حوالے سے ہماری بات چلی تھی، اور آخری گفتگو موت کے حوالے سے تھی، اچھا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر ہماری آخری بات چیت ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں فوت ہونے کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے اس کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کا زندگی رہی تو میدان محشر کی جو گھاٹیاں ہیں، جو مراحل ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منہا خلقناکم، ہم نے انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وفیہا نعیدکم، مرنے کے بعد بھی اسی مٹی میں جائے گا، اور فرمایا کہ دوبارہ اس کو یہیں سے اٹھایا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے انسان کو موت دی، اس کے بعد اس کو قبر میں اتارا گیا۔ تو قبر یہ وہ مقام ہے جہاں پر مردے کو دفنایا جاتا ہے، اور مردے کو دفنانا ہی سنت ہے، اس سے جلا دینا یہ سنت نہیں ہے، نہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو قبر میں دفنانا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر دور میں جب انسان فوت ہوتا تھا تو مسلمان اپنے قبرستان میں اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے۔ دفنانے کے بعد قبر میں 3 مرحلے انسان پہ آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ زغطۃ القبر اسے کہا جاتا ہے، کہ قبر انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ یہ دبوچنا 2 طرح ہے، ایک ہے اظہار محبت کے لیے، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، دبا لیتی ہے، اسی طرح اگر ایک انسان نیک ہو، صالح ہو، جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اسے محبت کی بنیاد پر اپنے ساتھ لگا لیتی ہے، دبا لیتی ہے، اور یہ دبانا بحیثیت عذاب کے بھی ہے۔ جو کفار ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان لوگ ہیں، جب انہیں قبر میں اتارا جاتا ہے قبر انہیں بھی دباتی ہے، لیکن ان کا دبانا اظہار محبت نہیں بلکہ یہ اظہار تکلیف ہے۔ تکلیف دینے کے لیے قبر انسان کو دباتی ہے، اور اتنا دباتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ انسان کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں انسان کی دائیں طرف آ جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ گنہگار جو قبر اتنا دباتی ہے کہ اس کو ایک بال کی طرح بنا دیتی ہے، بالکل پیس کے اس کو بنا دیتی، رکھ دیتی ہے۔ تو قبر میں ایک مرحلہ اس کا زخدۃ القبر، یہ قبر انسان کو دبوچے گی، دبائے گی، محبت کے لیے بھی اگر انسان نیک ہے، اور سزا دینے کے لیے اگر ایک انسان گنہگار ہے۔ اگر یہ گنہگار انسان کافر ہے، مشرک ہے، تو یہ بھی دبانا ہمیشہ کے لیے تا قیامت یہ قبر اس کو دباتی رہے گی، اس کی پسلیاں توڑتی رہے گی۔ ہاں اگر یہ انسان مشرک یا کافر نہیں ہے، ویسے گنہگار تھا، تو جتنی اس کی کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں اس کے جتنے، اتنی دیر تک اسے قبر دباتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قبر میں بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرما سکتا ہے۔ تو پہلی چیز قبر کے اندر دبانا ہے۔ نمبر 2، جب ایک انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ حملہ انسان کا یا تو سر کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہاں پر انسان کی نیکی آ جاتی ہے، وہ نیکی اس کی نماز کی نیکی ہے، تو عذاب کو وہاں سے داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر وہ پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر سے کوئی نیکی موجود ہوتی ہے، پھر دائیں طرف سے وہ عذاب آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ انسان کی نیکیاں، انسان کے اعمال اس انسان کے چاروں اطراف سے دفاع کرتی ہیں۔ تو ایک واقعہ قبر میں اس طرح بھی ہوگا کہ یہ عذاب جو ہے اپنے لیے جگہ تلاش کرے گا کہ اس انسان کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن انسان کے اعمال صالحہ، انسان کی نیکیاں جو ہے اس کا دفاع کرے گی اور عذاب کو قریب نہیں آنے دے گی۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ وہ فتنۃ القبر ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ القبر۔ یہ فتنہ قبر کیا ہے؟ یہ قبر کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ فتنہ قبر آسان الفاظ میں، فتنہ قبر کا معنی ہوتا ہے منکر نکیر کے سوالات، بس یہ معنی ہے فتنہ قبر کا۔ فتنہ قبر کچھ اور نہیں ہے۔ دبوچنا الگ چیز ہے، میں نے بتا دیا، لیکن احادیث میں جہاں بھی قبر کے فتنے کا ذکر آتا ہے اس سے مراد منکر نکیر کے سوالات ہیں، اور یہ سوالات سب سے ہوں گے۔ جو انسان قبر میں اتارا جائے گا منکر نکیر سوالات سب سے کریں گے، چند لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اس سے مستثنیٰ ہے، کسی نبی سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، نہ من ربوں کا، نہ من نبیوں کا، مادی کوئی سوال نہیں ہوگا، انبیاء مستثنیٰ ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو شہداء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہیں، انہیں بھی فتنۃ القبر یعنی منکر نکیر کے سوالات سے مستثنیٰ کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 3، ایسے لوگ جو پاگل ہیں، دیوانے، جن میں عقل نہیں ہے، وہ پیدا ہی مجنون ہوئے ہیں، انہیں بھی قبر میں سوالات نہیں کیے جائیں گے، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان سب سے منکر نکیر سوالات کریں گے۔ یہ منکر نکیر کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی پر ہم اختصار سے بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ منکر نکیر یہ قبر میں آئیں گے انسان کا امتحان لینے کے لیے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ کہ فتان القبر، کہ دونوں فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبر کے فتنے پر معمور کیے ہیں، یعنی سوالات کے لیے انہیں معمور کیا گیا ہے۔ ان کی کیفیت، ان کی صورت کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ ملکانی اسودانی ازرقانی، یہ دو فرشتے ہیں اور ان دونوں کا رنگ سیاہ ہوگا اور نیلا ہوگا،
نیلے اور کالے ہوں گے، یا تو یہ رنگ دونوں کا مکس ہوگا، یعنی آدھا نیلا اور آدھا کالا، یا پھر ان میں سے ایک کالا ہوگا اور ایک نیلا ہوگا، یا پھر یہ چینجنگ ہوتی رہے گی۔ یہ دو کلر اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ہیں کہ آنے والے فرشتے سیاہ ہوں گے اور دونوں نیلے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان یہ بھی ہے، فرمایا کہ وہ جب بات کریں گے تو ان کے منہ سے یوں لگے جیسے آگ کا شعلہ نکل رہا ہو۔ بڑی ہیبت ناک، خوفناک شکل میں یہ قبر میں آئے گے انسان کے پاس۔ اور ایک روایت میں ایک فرشتے کا ذکر بھی آتا ہے کہ ایک ہی فرشتہ آئے گا۔ تو یہ احادیث میں اختلاف نہیں ہے، بظاہر اختلاف ہے، لیکن اس کا حل موجود ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ہیبت دور کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا، اور جو انسان جس قدر گنہگار ہوگا اس کے پاس یہ دونوں فرشتے آئیں گے۔ تو یہ دونوں فرشتے قبر میں آئیں گے، ان کا نام منکر اور نکیر ہے۔ انہیں منکر نکیر کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں منکر نکیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شکلیں غیر معروف ہیں، غیر مانوس۔ جو چیز دیکھی نہ ہو وہ منکر نکیر ہوتی ہے۔ تو ان کا چہرہ کسی سے ملتا نہیں ہوگا، نہ انسانوں سے نہ جنات سے۔ ان کی شکلیں کس سے ملیں گی نہیں، بس یہ سیاہ اور بیلو کلر کے ہوں گے۔ تو لہذا غیر معروف شکل ہونے کی وجہ سے انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قبر میں آئیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور آنے والے انسان کو بٹھائیں گے تو تین سوال کریں گے۔ یہ تین سوال کا نام ہی فتنۃ القبر ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ تین سوال ہیں۔ یہ ظاہراً ایک آسان سوال ہے، لیکن قبر میں جواب اس کا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تیرا رب کون ہے؟ اس کا آسان جواب تو رب بھی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن یہ ابھی کہنا آسان ہے۔ قبر میں ان سوالوں کے جواب کے لیے، آسانی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے ان تین سوالات پہ گزری، تب انسان کامیاب ہوگا۔ مر ربک کا معنی کیا ہے؟ کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا رازق کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑی بنانے والا، دستگیر، پیدا کرنے والا، مارنے والا، نفع نقصان کا مالک، کس کو سمجھتا رہا؟ جس انسان کا عقیدہ پوری زندگی اس پر گزرے گا وہ انسان جواب دے گا کہ ربی اللہ، خالق، مالک، رازق، مدبر، نفع نقصان کا مالک، اولاد دینے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، کوئی ہے تو ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ جس نے دنیا میں کئی مشکل کشا بنائے ہوں، جس کے دنیا میں کئی دستگیری کرنے والے ہوں، وہاں یہ انسان سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اس سوال کے لیے پوری زندگی کا نچوڑ چاہیے انسان، پوری زندگی توحید پر قائم ہو، اس کے عقیدے میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی چھول نہیں، ٹھوس عقیدہ انسان کا، پہاڑ جیسا فولادی عقیدہ جب انسان کا ہوگا تو قبر میں سوال کا جواب دے سکے گا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس کا بھی جواب آسان نہیں ہے۔ یہ وہی انسان جواب دے گا جس نے پوری زندگی جو ہے سر سے پاؤں تک جو ہے اللہ کے پیغمبر کی سچی اطاعت میں گزاری ہے۔ اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کے لین دین، بیوع، جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر اس نے اگر اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی ہوگی تب اس کا جواب دے سکے گا۔ اور ایک سوال یہ کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں بڑے افکار ہیں، بڑے نظریات ہیں، بڑے مذاہب موجود ہیں، لیکن تیرا دین کیا تھا؟ اگر انسان پوری زندگی اسلام کے رنگ میں رنگا رہا، ہر لحاظ سے، عبادات میں، اخلاقیات میں، رسم و رواج میں، کوئی خاندان نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی اور مذہب نہیں، پوری زندگی اسلام پہ عمل کیا ہوگا تو انسان یہاں جواب دے سکے۔ یہ تین سوال ہے، یہی قبر کا فتنہ ہے میرے۔
ان کی تیاری اس زندگی کے اندر عمل کے ساتھ ہے، توحید پر عمل، اللہ کے پیغمبر کی سچی اطاعت پر عمل۔ جب انسان ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا، چوتھا سوال ایک اور ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ کیف علمت، تجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا رب اللہ کی ذات ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین میرا اسلام، کیف علمت، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ وہ انسان جواب دے گا کہ اقام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدقناہ واتبعناہ، اللہ نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا تھا، ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم نے اس کی پیروی کی، اس نبی کے ایک ایک فرمان پہ ہمیں یقین تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ کامیابی کیسے ہے، قبر کے جو فتنے جو سوال ہیں اس کے جواب کیسے ہے، ہم نے پوری زندگی اس پیغمبر کی اتباع کی، اس کی تصدیق ہم نے کی ہے، اس بنیاد پہ ہم قبر میں کامیاب ہوں گے۔ جب وہ انسان یہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا آسمان سے کہ ان صدق عبدی، میرا بندہ سچا ہے، اس کی توحید سچی ہے، اس کے پیغمبر کی اطاعت سچی ہے، دین میں یہ انسان سچا تھا، یہ بندہ سچا ہے، تو اس کے لیے اعلان یہ ہے کہ اس کے لیے جنتی لباس پہنا دیا جائے، دنیا میں جو یہ کفن پہن کے آیا تھا یہ پوسیدہ ہو چکا ہے، جنتی لباس کو پہنا دیا جائے، جنتی بچھونا بچھا دیا جائے اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان یہ بھی ہے کہ حکم یہ بھی ہوگا کہ اس انسان کی قبر کو وسیع کر دیا جائے، کہاں تک؟ مد البصر، تا حد نگاہ، جتنی اس کی نگاہ ہے جہاں تک نگاہ جاتی قبر کو فراخ کر دیا۔ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے پوری زندگی توحید پر، دین پر، ایمان پہ گزاری ہوگی، اللہ کے پیغمبر کو اپنا مطاع مانا، اطاعت کی، وہ انسان کامیاب ہو جائے اور قبر کو فراخ کر دیا جائے۔ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی قبر کو تا حد نگاہ پھیلا دیا جائے، وہاں تو اور قبریں بھی ہوں گی، ایک ہی قبر میں کئی مردے دفن ہوتے ہیں، تو یہ تا حد نگاہ جب قبر وسیع کر دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو انسان بیمار دل کا ہوتا ہے نا، وہ یہ اعتراض کرتا ہے، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے۔ ہاں، جس کے دل میں بیماری نہیں ہے، مرض نہیں ہے، وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قبر کے جو معاملات ہیں ان کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ جب یہ غیبی امور ہیں تو ہمیں نبی کے فرمان پہ یقین ہونا چاہیے، یہی تو فرق ہے دیکھ کر ایمان لانے اور نہ دیکھ کر ایمان لانے کا۔ تو یہ اعتراض ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے، شک و شبہات کی۔ یہ اس کا اصلی جواب ہے۔ ایک جواب اور بھی ہے، اس کی مثال ہم دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر 3-4 لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہیں، چھوٹی جگہ میں سو رہے ہیں، تنگ لیٹے ہوئے، ان میں سے اگر ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں اس کو مارا جا رہا ہے، اسے گھسیٹا جا رہا ہے، اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ چھوٹے سے کمرے میں 4 بندے سوئے، گھسیٹا کہاں گیا؟ جب ہم خواب کی بات مان لیتے ہیں کہ خواب میں سب کچھ ممکن ہے، کہ انسان لیٹا ہوا بھی ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، اس کو برابر والے متاثر نہیں ہو رہے ہوتے، اور بلکہ بعض اوقات جب انسان ڈرونا خواب دیکھ لے، اسے پسینے پہ آئے ہوتے، اس کو مار پڑی ہے، لیکن برابر والے تو علم میں نہیں ہوتا۔ تو یہ تو میری آپ کے خواب کی باتیں ہیں، تو رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کام مشکل نہیں ہے۔ تو بیمار جو ذہن ہوتے ہیں وہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ تو قبر کے امور، ان کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو انسان ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے، وہ کہتا ہا ہا لا ادری، سوال ہوتا من ربک، رب کون ہے، وہ کہتا ہا ہا لا ادری۔ یہ ہا ہا کا معنی کیا ہے کہ سوال تو بڑا آسان ہے اور اس کا جواب بھی مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے آ کیوں نہیں رہا؟ ہا ہا لا ادری، افسوس مجھے علم نہیں کہ رب کون ہے۔ یہ سوال تو بڑا آسان لیکن جواب نہیں آ رہا۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان سوالات کے جوابات کے لیے پوری زندگی کا نچوڑ چاہیے۔ جس انسان نے زندگی پر توحید کا راستہ اختیار نہیں کیا، شرک کی دلدل میں پھنسا رہا، اور اس کی کئی درگاہیں تھیں جس کی پوجا کیا کرتا تھا،
کبھی اس کو سلام، کبھی اس کو سلام، اس کو داتا مانا، فلاں کو دستغیر مانا، فلاں کو مشکل کشا مانا، وہ ہاں ہاں لا ادری کہے گا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا ہے۔ اور جس نے نبی کو چھوڑ کر اوروں کا پلہ پکڑا، اوروں کی رائے، اوروں کے قول کو اس نے حجت مانا، وہ انسان بھی ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جس میں قبر کے سوالات کی تیاری کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان یہ الفاظ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، فرمایا اس بندے کا میں ہاتھ پکڑوں قیامت والے دن اور اس کو جنت میں پہنچا کر دوں۔ یہ دعا ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثابت ہے، یہ دعا اذان کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس دعا میں قبر کے 3 سوالات کے الفاظ ہیں۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے، راضی ہونے کا معنی یکتفی بھی، کافی ہے بس ایک اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں، اور دین اسلام کو اپنا دین مانے اور اللہ کے پیغمبر کو اپنا رسول مانے، راضی ہو جائے، تو فرمایا یہ انسان کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو میں جنت میں پہنچاؤں گا۔ اس الفاظ کا ورد کریں، اس دعا کو پڑھیں اور پوری زندگی عقیدے پر اتباع رسول پہ گزاریں، انشاءاللہ قبر کے معاملات اللہ آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دے، توحید پر استقامت عطا فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر کی سچی اطاعت، اس سچی غلامی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علیہ